کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلم ورلڈ کے کون کون سے رہنماؤں نے سپر پاور امریکہ کے سامنے کٹ پتلی بننے کے بجائے اپنی عوام کا سوچا؟ تو پھر عالمی طاقتوں نے ان لیڈران کا کیا حال کیا؟ امریکہ سے ٹکر لینے والے کس مسلم ورلڈ لیڈر کو بے دردی کی موت مار دیا گیا اور کتنے ہی ہتھیلی پر جان لیے پھر رہے ہیں؟ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان اور ہمارے برادر اسلامی ملک ایران کے صدر ابراہیم رئیسی تک امریکہ بہادر کی آنکھوں میں کھٹکنے والے مسلم لیڈرز کے دردناک انجام کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں مناہل شیخ۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ملے گا۔ سو لیٹس بگن۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے جانثار ساتھی نوابزادہ لیاقت علی خان نے قیام پاکستان کے بعد وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا۔ کرنال کے نواب گھرانے کے چشم و چراغ لیاقت علی خان نوزائیدہ مملکت پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے انتھک محنت کرتے رہے، لیکن شاید خدا کی طرف سے بلاوا آ چکا تھا۔ پاکستان کو بنے ابھی 4 سال بیتے تھے۔ یہ سال تھا 1951 کا، اکتوبر کی 16 تاریخ اور منگلوار تھا۔ راولپنڈی کے کمپنی باغ میں وزیر اعظم لیاقت علی خان تقریر کرنے مائک پر آئے اور عوام الناس سے مخاطب ہوئے۔ برادران ملت، ان پر جلسہ گاہ میں موجود ایک شخص نے گولی چلائی اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے پاکستانی عوام کے محبوب قائد زخمی ہو کر گر پڑے۔ انہیں بہتے لہو کے ساتھ ہاسپٹل لایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ پیشنٹ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ چکے ہیں۔ دوستوں، یہ تھی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے ہائی پروفائل قتل کی کہانی۔ کتابوں کی ورگردانی کی جائے تو معلوم ہوگا کہ جب شہید ملت کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لایا گیا تو دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نے اچکن کے نیچے نہ صرف پھٹی ہوئی بنیان پہن رکھی تھی بلکہ ان کی جرابوں میں بھی بڑے بڑے سوراخ تھے۔ مسلمانوں کی عقیدتوں کے محور اسلامی ملک سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز آل سعود کے صاحبزادے شاہ فیصل بن عبدالعزیز نومبر 1964 میں بادشاہ بنے اور وہ 10 سالوں تک خادم الحرمین شریفین رہے۔ 25 مارچ 1975 جب اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 12 ربیع الاول تھا، اس روز شاہ فیصل اپنے ہی بھتیجے فیصل بن مساعد کے ہاتھوں مارے گئے۔ یاد رہے کہ فیصل بن مساعد ایک وفد میں شامل تھے۔ انہوں نے اپنے جبے میں ریوالور چھپا رکھا تھا۔ موقع ملتے ہی انہوں نے شاہ فیصل بن عبدالعزیز پر 2 گولیاں چلائیں۔ قاتل کو موقع پر ہی دبوچ لیا گیا اور 18 جون 1975 کے روز اس کا سر قلم کر کے سعودی دارالحکومت ریاض کے چوک پر سر عام لٹکایا دیا گیا۔ یہاں میں آپ کو بتا دی چلوں کہ اسلام آباد کی فیصل مسجد اور پاکستان کی ٹیکسٹائل سٹی فیصل آباد کا نام شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود سے منسوب ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ذاتی دوست کرنل معمر قذافی 42 سالوں تک عرب جمہوریہ لیبیا کے سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ کرنل قذافی کا شمار اپنے وقت کے طاقتور ترین عالمی رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ تیونس سے شروع ہونے والی عرب سپرنگ نے لیبیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تو پھر اکتوبر 2011 میں کرنل قذافی اچانک غائب ہو گئے۔ پھر ٹی وی چینلز پر بریکنگ نیوز چلی کہ کرنل قذافی کو باغیوں نے اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ اس موقع پر ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں کرنل قذافی خون میں لت پت اور بے بسی کے عالم میں نظر آ رہے تھے، اور پھر ان پر تشدد کرتے کرتے ان کی جان لے لی گئی۔ جب معمر قذافی کو قتل کیا جا رہا تھا تو اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ دوستوں، یاد رہے کہ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم معمر قذافی کے نام سے منسوب ہے۔ صرف 5 فٹ 4 انچ قد کے یاسر عرفات عرب ورلڈ کی ایک کرشماتی شخصیت ہے۔ سابق فلسطینی صدر یاسر عرفات نومبر 2004 میں 75 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی بیوہ نے ایک غیر ملکی جریدے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یاسر عرفات کو قتل کیا گیا ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ براہ راست کسی کو نامزد نہیں کر سکتی کیونکہ دنیا بھر میں ان کے کئی دشمن تھے۔ یاد رہے کہ سوئٹزرلینڈ کے فورنزک ماہرین کے مطابق فلسطین کے مرحوم صدر کے جسم میں تابکار مادے پولونیم کی کافی زیادہ مقدار ملی تھی۔ 40 سال تک عرب ملک عراق پر حکومت کرنے والے صدر صدام حسین کا شمار دنیا کے بڑے رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ ہمارے چینل پر صدام حسین کی بایوگرافی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ ایک غریب فیملی میں پلنے والا یتیم بچہ خطے کے اہم ترین ملک عراق کا سربراہ کیسے بنا۔ ایک زمانہ تھا کہ صدام حسین امریکہ بہادر کی آنکھ کا تارا تھا۔
پھر وہ اسی امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے تو عالمی طاقتوں نے انہیں ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا۔ عراق پر جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا الزام لگا کر مارچ 2003 میں حملہ کر دیا گیا اور عراقی دارالحکومت بغداد کا محاصرہ کر لیا گیا۔ صدر صدام کے دونوں بیٹوں کو شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ صدر صدام کچھ عرصے تک روپوش رہے، بالآخر انہیں 13 دسمبر 2003 کے روز گرفتار کر لیا گیا اور پھر عدالتی ٹرائل شروع ہوا۔ پھر 3 سال بعد 30 دسمبر 2006 کو عید الاضحیٰ کے روز صدام حسین کو صبح 3 بجے اٹھایا گیا، گلے میں پھندر ڈالا گیا تو انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر اگلے ہی لمحے انہیں پھانسی دے دی گئی۔ یاد رہے کہ ان کی پھانسی کے مناظر کو لائیو دنیا بھر کے میڈیا پر دکھایا گیا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کا دی اینڈ بھی بڑا دردناک تھا۔ 15 اگست 1975 کے روز جب انڈیا اپنا قومی دن منا رہا تھا تو اسی روز بنگلہ دیش فوج کی بغاوت شیخ مجیب الرحمان کو لے ڈوبی۔ ان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور ذاتی محافظوں کو ایک ایک کر کے مار دیا گیا۔ ایسے میں شیخ مجیب الرحمان گھر کی بالائی منزل سے نیچے آئے اور وہ فوجی سے مخاطب ہوئے، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو پھر اس نے جواب دیا، ہم آپ کا بندوبست کرنے آئے ہیں۔ تب شیخ مجیب الرحمان نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا، مجھے پاکستانی فوج نہ مار سکی، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم مجھے مارو؟ فوجی آپریشن میں شیخ مجیب الرحمان خود، ان کی اہلیہ اور تینوں بیٹوں سمیت خاندان کے 18 افراد کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ صرف ان کی صاحبزادیاں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ زندہ بچیں، جو اس وقت بیرون ملک تھیں۔ یاد رہے کہ مقتولین میں شیخ مجیب کا سب سے چھوٹا بیٹا شیخ رسل بھی شامل تھا، جس معصوم کی عمر صرف 10 سال تھی۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کی لاشیں 3 دن تک اسی مکان میں پڑی رہیں۔ 3 دن کے بعد فوجی کمانڈروں سے خصوصی اجازت لی گئی اور پھر جا کر تجہیز و تدفین کی گئی۔ آپ اسے سفارتی آداب کی خلاف ورزی کا نام دیں یا چاہے کوئی اور معنی سمجھ لیں، لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ عمران خان ہی پاکستان کے اکلوتے رہنما ہیں جس نے چوک چراہوں میں امریکہ کو سرے عام بے عزت کیا۔ امریکی میڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا یہ 71 سال کا لیڈر آج اڈیالہ جیل میں قید کاٹ رہا ہے۔ اسی کپتان کا نائب کپتان شاہ محمود قریشی، جس نے سفارتی محاذ پر پاکستان کو ایک غیرت مند قوم کے طور پر پیش کیا، وہ بھی کئی مہینوں سے پابند سلاسل ہے۔ پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کے ان دونوں لیڈران کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے پس پردہ کئی عوامل میں سے ایک امریکہ کے آگے سر نہ جھکانا ہے۔ دوستوں، آج سے چند ہفتے پہلے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستان کا دورہ کیا، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، اور پھر 19 مئی کو دنیا بھر میں یہ بریکنگ نیوز چلی کہ ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے کئی ساتھیوں سمیت چل بسے۔ ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر تباہ ہونا کیا واقعی حادثہ تھا یا پھر پری پلانڈ مرڈر تھا؟ ابھی تک کئی سازشی تھیوری سامنے آ چکی ہیں۔ حادثے سے ایک روز قبل ابراہیم رئیسی نے اسرائیل سے متعلق انتہائی سخت بیان دیا تھا۔ ایسی افواہیں سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ امریکہ کے تعاون سے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا۔ دوستوں، ایرانی صدر وہ پہلے حکمران نہیں جو فضائی حادثہ کا شکار ہوئے، اس سے پہلے بھی کئی ہیڈ آف سٹیٹس اسی طرز میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ بات کر لی جائے پاکستان کی تو 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء اپنے ساتھیوں اور امریکی سفیر رافائل کے ہمراہ C-130 طیارے میں سوار تھے۔ ابھی طیارے کو اڑان بھرے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ 4:30 پر طیارہ کریش کر گیا۔ پی ٹی وی سے یہ خبر نشر ہوئی کہ چیف آف آرمی سٹاف اور صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کا طیارہ بھاولپور کے نزدیک کریش کر گیا ہے۔ تباہ ہونے والے C-130 میں صدر ضیاء کے علاوہ جنرل اختر عبدالرحمان، بریگیڈیئر صدیق سالک اور امریکی سفیر آرنلڈ رافائل سمیت کئی اعلیٰ شخصیات سوار تھیں۔ جنرل محمد ضیاء الحق کا طیارہ حادثہ ابھی تک ایک معمہ ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اس کے پس پردہ امریکہ تھا تو کوئی کچھ اور کہتا ہے۔ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر ایسی نیوز چلتی رہتی ہے کہ صدر ضیاء کے جہاز میں رکھی آموں کی پیٹی میں بم نصب تھا، جس کی وجہ سے یہ فضائی حادثہ ہوا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ انقلاب ایران کے بانی آیت اللہ خمینی کی بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ صدام حسین کی لائف سٹوری کے لیے یہاں نیچے، اور جنرل محمد ضیاء الحق کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔
ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔